وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب کوئی بھی انسان میرے ذکر سے، میرے حکم سے، میرے طریقے سے، میری وحی سے اعراض کرتا ہے، دنیا کے اندر اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا۔ کہ ہمارے چہرے بظاہر تو بڑے خوبصورت، لیکن عملی زندگی میں ہمارے چہرے مسخ ہو چکے ہیں۔ تہینت کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر انسان اچھے تحیہ کسی کو دیتا ہے، یہ خوبصورت تحفہ ہے، مسلمان کا حق ہے جو دوسرے مسلمان کو دیتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہارا رب حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحیہ دے تو اس کا جواب دو، اس سے بہتر، اگر بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا تو دو جتنا اس نے کہا ہے۔ رحمت سنک سنک جائی وادی رحمت سنک سنک جائی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا خيرا لكم والله غفور رحيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ حضرات محترم، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری زندگی کے اندر دو ہی رستے ہیں، تیسرا چانس ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ جو دو رستے ہیں وہ کیا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ
جو اللہ کے رسول تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ ایک مسلمان کی زندگی کی ابتدا اور انتہا اس کے دن اور رات اسی دونوں باتوں کے ارد گرد گھومنے چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر تو ما آتاکم الرسول فخذوا، جو اللہ کے رسول ہمیں دیتے ہیں وہ لیتے جائیں گے تو ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ہماری زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے، ہمارے معاملات انتہائی آسودہ اور اچھے ہیں، ہماری آخرت کی کامیابی کی زینہ اور کنجی بھی یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول دیتے ہیں وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس کے متبادل یہ ہے کہ جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ یاد رکھیں جو دیتے ہیں اگر وہ نہیں لیں گے، جس سے روکتے ہیں اگر اس سے نہیں رکیں گے، تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جب کوئی بھی انسان میرے ذکر سے، میرے حکم سے، میرے طریقے سے، میری وحی سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، جو حکم ہے اسے مانتا نہیں ہے، جس سے روکتا ہوں رکتا نہیں ہے، فرمایا یاد رکھیں دنیا کے اندر اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہیں پہ بس نہیں ہوگا، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، العیاذ باللہ۔ پھر انسان سوال کرے گا اللہ رب العزت سے، قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھتا تھا، وقد کنت بصیرا، میں دیکھنے والا تھا، تو نے دونوں آنکھیں دی ہوئی تھی، میں دنیا کی ہر رعنائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ تو اللہ رب العزت کیا جواب دیں گے؟ قال کذالک اتتک آیاتنا، کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی؟ فنسیتہا، تو نے انہیں بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں نے تمہیں بلا دیا۔ عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اللہ کے ذکر سے اعراض نہیں کریں گے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے بچتے رہیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی شخص ایمان والا بن جاتا ہے اور نیک عمل اپنی زندگی میں کرتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے بہترین زندگی عطا کروں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، وہ مرد ہے یا عورت، جو بھی اچھا کام کرے گا، ایمان لائے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، رسول اللہ کی مخالفت سے باز رہے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، فرمایا میں من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، میں وعدہ کرتا ہوں بہترین زندگی اسے دوں گا۔
اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، بحیثیت مسلمان، یہ میں خیر خواہی سے بات عرض کرنے لگا ہوں، جو ہماری بنیادی چیزیں تھیں، جو بنیادی نقطے تھے اسلام کے اندر، جو ہماری زندگی کے اندر خوشنما رنگ بھر سکتے تھے، ہم نے ان کی طرف بھی توجہ چھوڑ دی، یہ سمجھ کے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے۔ حالانکہ وہ چیزیں مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کو پہچاننا ہی چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے چہرے بظاہر تو بڑے خوبصورت، لیکن عملی زندگی میں ہمارے چہرے مسخ ہو چکے ہیں، بدنما ہیں ہم، مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے خاکے کے اندر جو خوبصورت رنگ بھرے جا سکتے تھے ہم انہیں نہیں بھر رہے، اپنے چہرے کو جس طرح خوبصورت اور خوبصورت بنا سکتے تھے ہم نہیں بنا رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، چند اہم باتوں کی طرف میں اپنی اور آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ستۃ، مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے 6 حق ہیں جو ہر صورت ادا کرنے ضروری ہیں، وہ میرے آپ پہ ہیں، آپ کے مجھ پہ ہیں۔ کوئی انسان چھوٹا یا بڑا، عالم یا غیر عالم، پڑھا لکھا یا ان پڑھ، مزدور یا فیکٹری آنر، بہت بڑا ذمہ دار یا ایک مزارع، کوئی بھی مبرہ نہیں ہے۔ ایک غریب سے غریب انسان، ایک گاؤں میں دور دراز رہنے والا، ایک شہری زندگی کی عیش و عشرت میں بسنے والا، کوئی بھی شخص مبرہ نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ یاد رکھے اس کے اوپر اللہ نے 6 حق واجب کر دیے ہیں، بلکہ میں اس سے بھی آگے کرتا ہوں، فرض ہے۔ ان میں پہلا حق کیا ہے؟ اور پھر ہم میں سے ہر انسان غور کرے کہ ہم ان حقوق کو پہچاننا چھوڑ تو نہیں چکے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان باہم آپس میں ملتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اگر پتہ ہے کہ یہ بھی میرا بھائی مسلمان ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر وہ آپس میں اپنا پہلا حق ادا نہیں کرتے، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، تو جو فرشتے اللہ کے انسانوں کے اوپر مقرر ہیں وہ تعجب کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں ایسے دونوں انسانوں پہ جو آپس میں ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا حق ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم، مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب مسلمان دوسرے کو ملے تو سلام کرے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، بعض بھائی میری ان باتوں کا غلط مطلب لے جاتے ہیں کہ شاید میں علوم عصری جو وقت کی تعلیم ہوتی ہے شاید اس کا مخالف ہوں۔ میرے بھائی، جو بھی انسان دنیا اپنے معاش کے لیے پڑھتا ہے میں اس کی مخالفت نہیں ہے، لیکن اس تعلیم نے ایسی تعلیم کا سخت مخالف ہوں جو ہم سے ہمارا دین چھین رہی ہے، جو ہمیں مسلمان کے حق کی پہچان سے محروم کر رہی ہے۔ میں ایسی تعلیم پہ 3 لفظ بھیجتا ہوں۔ ایسا شخص جو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ایسا شخص جو ٹیچنگ کر رہا ہے، ایسا شخص جو بہت علم پڑھ کے بہت بڑے منصب پہ فائز ہے، اگر اسے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک بحیثیت مسلمان مجھ پہ پہلا حق مسلمانوں کا کیا رکھا ہے، تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟
ایسی ماسٹر ڈگریوں کو کیا کریں گے جو ہماری زندگی کو خوبصورت نہ بنا سکی، جو ہمارے چہرے کو مسخ ہونے سے بچا نہ سکی؟ پڑھیں، اپنی معیشت کے لیے سب کچھ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دین کو چھوڑتے چلے جائیں۔ میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک وفد آیا، حالاً لفظ کا تھوڑا سا الفاظ کا ہیر پھیر ہے، کوئی زیادہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے آ کے آپ کو کہا سلام علیک، آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ تحیہ مردوں کا ہے، یہ زندہ انسانوں کے لیے تحیہ نہیں ہے۔ زندہ انسانوں کے لیے تم یہ کلمات کہو، السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو۔ یہ تو قبروں والوں کو کہا جاتا ہے السلام علیک یا اہل القبور، اے قبروں والوں تم پہ سلامتی ہو۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپس میں محبت اور الفت، مسلمانوں کا باہم محبت اور الفت سے رہنا انہیں اتنا پیارا لگتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک شخص آیا، وہ سلام کیے بغیر اس نے بات شروع کر دی، اس کی بات مت سنو، اس کا جواب نہ دو، یہاں تک کہ وہ اپنی بات کا آغاز السلام علیکم سے کرے تو تب اس کا جواب دو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم، آپ نے خوش ہو کے کہا اس نے 10 نیکیاں کما لی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا، کہا اس نے 20 نیکیاں کما لی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پہ سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ آپ نے فرمایا اس نے 30 نیکیاں کما لی۔ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اے لوگو، جب تمہیں کوئی تحیہ، اچھے تہینت کے الفاظ، تہینت کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر انسان اچھے تحیہ کسی کو دیتا ہے، یہ خوبصورت تحفہ ہے، مسلمان کا حق ہے جو دوسرے مسلمان کو دیتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہارا رب حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحیہ دے تو اس کا جواب دو، اس سے بہتر، اگر بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا تو دو جتنا اس نے کہا ہے۔ اگر ایک مسلمان مجھے یا آپ کو سلام کرتا ہے، ہم اپنے تکبر یا رعونت اور اپنے منصب کے لیے اس کا جواب نہیں دیتے، سر ہلا دیتے ہیں، یا تکبر کے ساتھ اس کا جواب ہی نہیں دیتے، تو ایسا شخص، اسے ثواب تو کیا ملنا ہے، اس کی سلامتی کی دعا کا حقدار تو اس نے کیا بننا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار انسان کے طور پہ لکھ دیا جائے گا۔ اور آپ اندازہ فرما لیں کہ آپ کسی شخص کے پاس کسی کام کے لیے جائیں، آپ چھوٹے ہیں، وہ منصب کے اعتبار سے بڑا ہے، آپ اسے جا کے السلام علیکم کہیں گے تو اس کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کا جواب نہیں دے گا، تو کیا ایسا منصب اسلام کی نظروں میں باعزت ہوگا؟ یہاں جو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نے آپ کو سلامتی کی دعا دی، آپ نے اس کی دعا کا جواب نہیں دیا، اگر نہیں دیا تو رب اتنا ناراض ہوا
اس کی دعا کے آپ حقدار یا مستحق نہیں بنیں گے بلکہ الٹا گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے جو آپ پہ فرض تھا مسلمان کی بات کا جواب دینا آپ نے نہیں دیا۔ اور ہم اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے، اور خصوصاً یہ کوئی منصب دار کی بات نہیں ہے، علماء کو یہ بیماری ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کے سلام کا جواب دینا پسند ہی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا اصول یہ ہے، ایک پروٹوکول ہے جو ہماری دنیا کا ہے، ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اگر نہیں کرتا تو سزا کا مستحق۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کو سلام کرے، کہا جو سوار ہے وہ پیدل کو کرے، جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے کو کرے، اور جو اکیلا ہے وہ جماعت کو کرے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جب کوئی کسی مجلس میں آتا ہے اسے چاہیے کہ سلام کرے، اور جب وہ اٹھ کے چلا جائے تو سلام کر کے واپس جائے، کیونکہ پہلا سلام زیادہ اہم نہیں تھا دوسرے سے، دونوں ہی زیادہ اہم ہیں کہ انسان ان کو دونوں کو کرے۔ اور مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود ہماری 3 باتوں سے بڑا جلتے ہیں، انہیں سخت نفرت اور کوفت آتی ہے۔ ایک مسلمان جب باہم سلام کرتے ہیں یہود جل کے کوئلہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی سلامتی کے رضامند بن رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں۔ دوسرا، جب امام اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تم آمین کہتے ہو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہود کو اس بات کی بھی بڑی جلن ہے کہ ایک لفظ کہنے سے ان کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور ایک مسلمان جب باہم ایک لائن کے اندر نماز کے اندر کھڑے ہو کے مل کے کأنہم بنیان مرصوص ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس بات پہ بھی بڑا جلتے ہیں۔ دیکھیں جس بات پہ یہود ناخوش تمہارا رب خوش، تو مسلمانوں ہم یہود کو خوش کر رہے ہیں کہ اٹھتے وقت اوکے، آتے وقت بھی کوئی ایسے ہی کلمات، اپنی زبان میں ہم سلام کرنے کے کیا علی کیسے ہیں آپ۔ اور یاد رکھیں جب کوئی انسان چاہے وہ عالم دین کیوں نہیں، اللہ رب العزت کے اس رستے کو ترک کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اس سلامتی کی دعا سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو علماء اپنے مقتدیوں کی، جو امام اپنے ماننے والوں کے، جو پیر اور بڑے لوگ عقیدتوں کو کیش کرواتے ہیں، ان کی عقیدت مند ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، ان کے پاؤں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، ان کے گھٹنے بھی چھوتے ہیں، ان کے سامنے نظریں بھی اٹھاتے نہیں ہیں، اور اللہ ان کی زبان پہ تالا لگا دیتا ہے کہ وہ ان کے لیے یہ دعا کریں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اس کی برکتیں نازل ہو اور اس کی رحمتیں ہوں۔ یہ الفاظ ہی نہیں زبان سے نکلتے، اگر نکلیں تو وہ مولوی صاحب، وہ امام صاحب، وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ تم نے جھکنے کے بجائے بدتمیزی کی ہے، اونچی آواز سے سلام کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑتی ہے ایسے علماء۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ آئے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کا احترام کیا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔
اللہ نے اگر کسی کو علم و فضل دیا ہے، کوئی بڑا منصب دیا ہے، تو اس کو کیش کروانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے بڑے منصب دار جناب محمد الرسول اللہ ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے انبیاء کی امامت عطا فرمائی، خاتم الانبیاء کا شرف عطا فرمایا اور انبیاء کی سربری دی، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں رحمت بنا کے بھیجا۔ اس پاک پیغمبر کی کیفیت کیا ہے کہ آپ گلی سے گزر رہے ہیں، وہاں بچے کھیل رہے ہیں، آپ اپنا رستہ بدل کے بچوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں جا کے السلام علیکم کہتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن انہوں نے ایسا ہی کیا تو کسی نے کہا انس آپ کو کیا پڑا ہوا تھا کہ آپ وہاں جا کے بچوں سے سلام کرنے چلے گئے؟ کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیغمبر کو دیکھا، وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، میں کیوں نہ کروں۔ اور دیکھیں ایک دن کے اندر ہم کتنی دفعہ دوسرے کو دعا دیں گے، اور جب اس کا جواب ہم تک پہنچے گا تو کتنی دعاؤں کے ہم مستحق بنیں گے، اور کتنی نیکیاں ہیں جو ہمارے نامہ اعمال میں ہوں گے، اور ہماری سیرت کے چہرے میں کتنے خوبصورت رنگ بھریں گے۔ ذرا تصور تو کریں، ایک دن میں اوسطاً اگر آپ 100 لوگوں کو ملتے ہیں، ایک عام آدمی، معمولی بات ہے کہ اگر 100 لوگوں کے آمنا سامنا ہوتا ہے اس کا، آتے جاتے اگر وہ 100 لوگوں کو سلام کرے گا اور اس کا جواب اسے ملے گا، اگر وہ صرف السلام علیکم کرتا ہے تو 10 کو 100 سے ضرب دیں، کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں آئیں گی، اور مسلمان کا حق بھی ادا ہوگا۔ اور تیسری بات، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہیں بنو گے، تب تک ایماندار نہیں بنو گے جب تک مسلمانوں تم باہم محبت نہیں کرو گے۔ تو لوگوں بتاؤں تم میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہاں بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہر جاننے اور نہ جاننے والے کو السلام علیکم کہا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، خصوصاً نوجوان، میرے بیٹے اور دوست بھائی، آج ہم ملتے ہیں، شیطان نے ہمارے ذہنوں پہ پردہ ڈال دیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر اس بات کا گلہ کیا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابلیس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا کہ میں اکثر لوگوں کو ناشکرا کر دوں گا، بہت کم لوگ ایماندار جو ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کم لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس لیے نہیں کہ کسی کا اس میں فائدہ ہے، بلکہ ہمارا ذاتی فائدہ اس میں ہے کہ ہم ایک دن کے اندر کتنے لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ اور مقرب انسان وہ ہے جو جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ سلام میں پہل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا عالم دین ہونا اللہ کے مقرب ہونے کی علامت نہیں بتایا، اور کسی کا بہت پڑھا لکھا ہونا اللہ کے مقرب ہونے کی علامت نہیں بتایا، کسی کا مملکت کا سربراہ ہونا یہ اللہ کے قریب ہونا نہیں۔ مسلمانوں، تم میں سے سب سے قریب اللہ کے وہ ہے جو اپنے بھائیوں کو سلام میں پہل کرتا ہے۔
جو لوگوں کی سلامتی کا ضامن بنتا ہے. اور آپ دیکھیں جس معاشرے کے اندر اس کا رواج ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ یہ غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مسلمان آپس میں سفر کر رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ایک رستے میں ایک درخت آ جاتا ہے یا ایک پتھر آ جاتا ہے، ایک شخص دائیں سے گزر جاتا ہے، ایک بائیں سے گزرتا ہے. جب وہ دوبارہ ملیں تو کہا پھر سلام کرو. اگر ہم اپنے کسی بھائی کو دوسری دفعہ کہہ دینا السلام علیکم تو وہ کہیں کی گل مرن لگ گئے، یا یہ کہتا ہے لگتا ہے کہ ادھار لینا ہے تو میرے کو، یعنی سلام کرنا عیب بن جاتا ہے. یہ کیوں ہے کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، ہم اس کی باتوں پہ لگ گئے، ہم اپنے نبی کے طریقے کو بھول گئے، ہم اپنے نبی کے حکم کی تعمیل اپنے لیے فرض سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ کتنا میرا خیر خواہ ہے، بار بار آ کے مجھے دعا دے رہا ہے، السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تجھ پہ اللہ سلامتی ہو، تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بھائی تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو اور تجھے اللہ برکتیں عطا فرمائے. مجھے تو پھول جانا چاہیے. اور عرب بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ کوئی شخص جاتے ہوئے اسے السلام علیکم کہہ دے، دعائیں دینی شروع کر دیتے ہیں، اکرمک اللہ، عزک اللہ، حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے، اللہ تجھے بڑا کر دے، تو نے میرے لیے سلامتی کی دعا کی ہے. میرے بھائیو، ہمیں بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے جس طرح ہم اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اسے صبح اٹھتے سب سے پہلا کام ہی یہ کرتے ہیں، کسی کو چہرہ نہیں دکھاتے جب تک اپنے چہرے کو دھو کے صاف نہ کر لیں، اپنے حواس کو درست نہ کر لیں. چہرہ دکھانا پسند نہیں کرتے. سویا اٹھا انسان باہر نہیں نکلتا کہ بھائی انتظار میں بٹھاؤ، میرے دوست آئے ہیں، میرے بھائی آئے ہیں، میں اپنے چہرے کو دھو لوں، درست کر لوں، اپنے چہرے کو صاف کر کے جب جاؤں گا. تو میرے بھائیوں، ایک چہرہ وہ ہے جو انسان ہمارا دیکھتے ہیں، ہم اسے گندا نہیں رکھتے. ایک ہمارا من ہے جو ہمارا رب دیکھتا ہے، اس کی طرف نہ میری توجہ ہے نہ آپ کی توجہ ہے. ہم اسے بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، اس کے لیے بھی اچھا میک اپ دیکھیں، اسے بھی خوبصورت اور سفید کرنے کی کوشش کریں. اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میک اپ کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو ماننا، خوبصورت باتوں کے ساتھ. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، بعض اوقات انسان بعض باتیں پڑھتا ہے، انسان ہل جاتا ہے کہ اتنی عام اور اہم بات کہ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. سورۃ نور کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت لکھی ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اے مسلمانوں، تمہارا رب کہتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارے ماں باپ تمہاری جان کی طرح ہیں، اپنے آپ کو سلامتی کی دعا دو. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. تمہارا گھر میں آ کے سلام کرنا، تمہارے رب کی طرف سے برکت اور رحمت کا نزول ہوگا.
میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہماری بہن، ہمارا بھائی، ہماری بیوی، بیٹے یا بیٹیاں یا ماں یا باپ سامنے آتے ہیں، کیا بلند آواز کے ساتھ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ بات چھوٹی سی ہے، لیکن کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ الفاظ پہ غور کریں، یہ عربی زبان ایسی ہے کہ اردو سے لفظ ملتے جلتے ہیں بہت سے۔ فَإِذَا پس جب دخلتم تم داخل ہو، بیوتن اپنے گھروں میں، فسلموا سلام کہو، علی انفسکم اپنی جانوں پر۔ اولاد بھی ہماری جان ہے، بہن بھائی بھی ہماری جان ہے، بیوی ماں باپ بھی جان ہے، کہا اپنی جانوں پہ سلام کرو۔ ہم کہتے ہیں لو جی انہوں سے ایڈے ہی تھلے لگ گئے ہیں کہ بیوی نو جا کے سلام کریے، یہ عقل ہے ہماری۔ اللہ کہتے ہیں نہ بیوی نو نہ کرو، فسلموا علی انفسکم، یہی سوچو کہ یہی میری دنیا ہے، یہی میری جان ہے، تو اپنی جان سمجھ کے سلام کر دو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ تمہارا تحیہ کہنا تمہارے رب کی طرف سے برکتیں اور پاکیزگیوں کا سبب بنے گا۔ جب ہم اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے گھر جاتے ہوئے دعا کریں گے، گھر سے نکلتے ہوئے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پہ سلامتی ہو، تم پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ کون ہے وہ شیطان، کون ہے دنیا کا وہ طاقتور ڈکیت جو اس گھر کی سلامتی پہ آنچ لائے گا؟ اور جب جتنی مرتبہ آپ آئیں اتنی مرتبہ یہ بات کہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم عربوں میں بیٹھتے ہیں تو شرم آتی ہے اپنے کردار پہ کہ وہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، اگر 10 دفعہ اپنے ڈرائنگ روم میں واپس مہمانوں میں آتے ہیں، 20 مرتبہ آئیں گے، 20 مرتبہ سلام کر کے آ کے بیٹھیں گے۔ تو ہمارے پلے کیا ہے؟ لوگوں، دنیا کی اقوام کے مقابلے میں جب ہمارے اعمال اللہ تولیں گے تو ہمارے پلے کیا ہوگا؟ جن چیزوں کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھ کے پھینک رہے ہیں، جن کے ساتھ تعلق اور ناتا توڑ چکے ہیں، اگر وہی بات ہماری کامیابی کی ضمانت بن گئی، یا ہمارے سامنے بے شمار انسان اسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے جنت میں چلے گئے اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے، تو کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ آج یہی سبب ہے، یقین مانیے، احساس کریں، ماں باپ اولادوں کا احساس کریں، اولادیں ماں باپ کی سلامتی کی دعائیں مانگیں، بہنیں بھائیوں کے لیے مانگیں، بھائی بہنوں کے لیے یہ سب کچھ کریں، میاں اپنی بیوی کے لیے سلامتی کا ضامن بنے، بیوی اپنے خامد کے لیے یہ دعائیں کرے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ جذبات رکھے، تو کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا، کہاں کتنا امن کا گہوارہ بنے گا، اور کتنی انسانوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی کہ کل قیامت کے دن ممکن ہے ایک عمل کی وجہ سے اللہ ساری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس اسلام کا آپ حکم دیتے ہیں، اس اسلام کے اندر اخلاق میں سب سے بہتر بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دو۔ پہلی آپ نے فرمایا مسکین کو کھانا کھلانا، دوسرا آپ نے فرمایا ہر جاننے اور نہ جاننے والے کو سلام کرنا، اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہے۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا ہم جب کسی کو ملیں تو اپنے بھائی کے لیے جھک سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ایک نے پوچھا کیا بوسہ لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ ایک نے کہا گلے مل سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب دو مسلمان باہم ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، پھر دونوں کے دونوں ہاتھ آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، جسے شیک ہینڈ کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں۔ آپ جب ہاتھ ملا کے دونوں ہاتھ واپس نہیں ہوتے، اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس یہ خصوصیت بھی نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ، آج بہت سی مسلمان مساجد میں جب مسلمان آتے ہیں آ کے سلام کرتے ہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے، بھائی مسجد میں آ کے مت شور کیا کرو۔ شرم آتی ہے اس لفظ پہ۔ کئی علماء کی زبان سے یہ سنا کہ انہوں نے اپنے مقتدیوں سے کیا، مسجد میں آ کے شور نہ کیا کرو۔ کیا سلام کرنا شور ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ہمیں سلام کے اندر کہاں تک جانا چاہیے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بلال ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ فلاں دن آپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے تھے۔ قباء یہ مدینہ منورہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ایک بستی ہے۔ اس بستی کے اندر ایک مسجد ہے جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلی مسجد بنی تھی۔ اس مسجد کا نام قباء ہے۔ اس مسجد کی فوقیت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوار یا پیدل آ کے مسجد قباء میں 2 نفل پڑھتا ہے اللہ اسے کامل عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے اور نفل پڑھتے ہیں۔ ایک دن اسی طرح نفل پڑھنے کے لیے آپ آئے، ساتھ حضرت بلال تھے، آپ پڑھ رہے تھے۔ اہل قباء کو پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ سب لوگ کام چھوڑ کے بھاگ کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد میں۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے مسجد میں داخل ہوتے السلام علیکم کہا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت بلال سے پوچھا کہ جب اہل قباء نے سلام کیا تھا تو نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ کیا لوگوں کی سلام کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ تو حضرت بلال نے کہا دیا تھا۔ پوچھا بلال کس طرح دیا؟ زبان سے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم قیام کے اندر کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، آپ نے جب اہل قباء نے السلام علیکم کہا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو ایسے بلند کر کے ان کی سلام کا جواب دیا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نماز کے اندر کوئی اور حرکت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سلام کرتا ہے تو نماز کے اندر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جواب نہ سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیا۔ ہاں ایک حالت میں آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ انہیں اس بات پہ تکلیف ہوئی کہ نبی کریم نے میری بات کا جواب، سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ آپ جب فارغ ہوئے پھر آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ نے کہا معزہ میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ میں رفع حاجت میں مصروف تھا اور میں نہیں چاہتا کہ اس حالت میں اللہ سے کوئی ایسے کلمات کہوں جو ایسی حالت میں ٹھیک نہیں ہے۔ سوائے رفع حاجت کے آپ نے ہر وقت حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی لوگوں کو جواب دیا،
اور ہمارے بعض علماء اس بات پہ بڑے سیخ پا ہوتے ہیں کہ اگر مسجد میں بلند آواز سے آ کے کوئی السلام علیکم کہہ دے، کہتے ہیں شور مچا رہے ہیں۔ پھر لوگوں کو کیسے کہیں گے سلام کو عام کرو؟ کیسے لوگوں کے دلوں میں محبت آئے گی؟ تو مسلمانوں، یہ مسلمان کا پر دوسرے مسلمان کا حق ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ انسان جب بھی کسی دوسرے کو ملے اسے سلام کرے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کی پابندی کریں، ہم اپنی زندگی میں ماٹو بنا لیں کہ ہم نے جب بھی کسی کو ملنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیوں سے اپنے نامہ اعمال کو خوبصورت اور مزین بنائیے۔ بعض لوگ اپنے نوٹس لکھتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، کبھی وہ سبز پینسل پکڑتے ہیں، کبھی وہ بلیک پکڑتے ہیں، کبھی ریڈ پکڑتے ہیں، کبھی بلیو پکڑتے ہیں، کبھی گولڈن پکڑتے ہیں، اور جب اسے دیکھا جائے، اس کتاب کو پڑھا جائے، پڑھنے میں وہ الفاظ وہ اتنے خوبصورت نہ بھی لگیں، ان کی ترتیب بڑی پیاری لگتی ہے کہ کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہم اپنے نامہ اعمال کو خوبصورت مختلف رنگوں سے خوبصورت مزین کیجیے۔ ایک مسلمان کے نامہ اعمال کو جب کھلے تو خوبصورت، انتہائی خوبصورت، جس طرح بادل پیچھے ہٹتے ہیں تو ایک دم سورج کی چمک دمک پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے، ایک مسلمان کا نامہ اعمال جب کھلے تو اس طرح اسے دنیا کو روشن کر دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم، یہ ایک دو گزارشات ہیں آپ کے لیے۔ یہ ہمارے ساتھی محمد سلیم کھوکھر صاحب ممتاز فین والے، یہ گزشتہ دنوں وفات پا گئے ہیں۔ ان کے بیٹے نعمان صاحب یہاں ہمارے نوازی ہیں، انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ ان کے والد محترم کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اگلی منزلوں کو آسان کرے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ سخت بیمار ہے، کینسر کی مریض ہیں، چند دنوں سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی فرمائے، اللہ اپنے بہتر فیصلہ جو بھی ہے ان کے لیے کرے، اس مشکل میں اس تکلیف سے اللہ انہیں آزادی نصیب فرمائے۔ حاجی عبدالعزیز صاحب محلہ چاچوہانہ والے، یہ ہمارے بہت اچھے بزرگ تھے، ان کے بیٹے جمیل صاحب انہیں کہتے ہیں فالج ہو گیا ہے، انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں صحت کا عاملہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے کزن بیمار ہیں، وہ انڈیا میں جگر کے آپریشن کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب کرے، وہ صحت اور عافیت تندرستی کے ساتھ اپنے گھر میں آئیں۔ بند کمرے میں اندھیرے میں نماز جائز ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو میں آگے لیٹی ہوتی، تو آپ نماز پڑھتے، چونکہ جگہ کم تھی
آپ نماز پڑھتے ہوئے جب سجدے میں جاتے تو آپ ٹٹول کے میرے قدموں کو ہاتھ لگاتے، میں اپنے قدم پیچھے کر لیتی تو آپ سجدہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ مختلف کانسیپٹ جو آج کل لوگ ٹیلی ویژن پہ دے رہے ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ الیاذ باللہ۔ جس طرح کہ یہ رجب کے مہینے میں اس میں 3 روزوں کے متعلق اور دوسری باتوں کے متعلق یہ ساری کی ساری موضوع اور ضعیف روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں۔ جب یہ لوگ احادیث کو پڑھتے ہیں، محدثین حدیث کے آخر میں اپنا فیصلہ لکھتے ہیں، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث ضعیف۔ تو کیا یہ اندھے ہو جاتے ہیں یہ مولوی کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ حدیث کے الفاظ جو پڑھ رہے ہیں کہ جو محدث لکھنے والا ہے، اس پہ ریسرچ اور تحقیق کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ سے ثابت ہیں اور یہ نہیں ہے۔ تو جب پھر بھی رسول اللہ کی طرف غلط بات منسوب کریں تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کو عدالت سزا کے طور پر سزائے موت دیتی ہے، آخرت میں سزا اس کی ختم ہو جائے گی؟ ایک صورت میں ختم ہو سکتی ہے، اگر وہ اپنے قتل کیے ہوئے پہ شرمندہ اور توبہ کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے قتل پہ شرمندہ نہیں ہے تو یہ صرف دنیاوی سزا ہے، آخرت کی سزا باقی ہے اس پہ۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی کو دنیا میں سزا نہیں ملتی تو دگنی ہے، اگر کسی کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے تو پھر اس صورت میں آخرت میں معافی ہے کہ وہ اپنے فعل پہ شرمندہ تھا۔ اگر وہ اپنے فعل پہ شرمندہ نہیں ہے، اس قتل پہ اسے فخر ہے، تو وہ آخرت میں عذابوں سے بھی بچ نہیں سکے گا۔ اللہ ایسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کچھ بھائی تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے یہاں پاسبان کالونی ہے، گوندلا والا روڈ پہ، بائی پاس کے ساتھ وہاں یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ تو ان کا ارادہ یہ ہے کہ رمضان تک ہم اس کا جو ہے کمرہ بنا لیں، تو آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، اللہ آپ کے مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ حاجی محمد اشرف صاحب ہیں، ان کی اہلیہ پچھلے دنوں وفات پا گئی ہیں، انہوں نے بھی آپ سے درخواست کی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين۔ اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔